الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه نقل في حديث قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پچھلی 2 مجلس سے چل رہی ہے، آج تیسری مجلس ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرماوے. ہماری چاہت تھی کہ وہ کچھ اور صبر کرتے تو ہم کو ان کی اور باتیں زیادہ سننے اور جاننے کو ملتی، اسی لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کی غیب کی عجیب و غریب باتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سکھلائی. 3 مرتبہ کا معاملہ ہو گیا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ موسیٰ بس اب تمہاری 3 غلطی ہو چکی، 3 مرتبہ تم وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کر پائے، اسی لیے اب تمہارے راستے ہم ہمارے راستے، چھٹی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب زیادہ اصرار نہیں کیا، جانتے تھے کہ یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کے پاس صبر کر کے چپ بیٹھ کے رہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی تھی اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کی ذمہ داری چھپی ہوئی دنیا سے ہے، تکوینی نظام سے ہے. تو کہ یہاں اپنی اب زیادہ بنے گی نہیں، چلو اب چھٹی کرتے ہیں، زیادہ اصرار نہیں کرتے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ نبھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کرنے سے پہلے
تینوں راز کی بات، چھپی ہوئی بات بتلا دی۔ کہا آپ کو میری پہلی بات کے اوپر دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ایک کشتی میں ہم لوگ بیٹھے، وہ کشتی والوں نے بیچاروں نے ہم کو مفت میں بٹھایا، تو میں نے اس کشتی کے اندر کلاڑا مارا اور مار کر کے اس کشتی کا پاٹیا توڑ ڈالا۔ کتنی عجیب بات کہ کوئی اپنی کشتی میں مفت میں بٹھاوے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے کلاڑا مار کے تم ان کا پاٹیا توڑ ڈالو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا راز بتلایا کہ راز دراصل یہ ہے کہ یہ کشتی کے جو مالک ہے یہ کل 10 بھائی ہیں، اور 10 کے 10 بھائی بیچارے مسکین اور غریب ہیں۔ خود قرآن میں ان کو مسکین کہا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 10 کے 10 غریب اور مسکین، اور اس میں سے 5 بھائی تو بیچارے بالکل معذور تھے، لولے لنگڑے قسم کے تھے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 5 بھائی دوسرے جو تندرست تھے، وہ تندرست بھائی کمانے جاوے اور کما کر کے کچھ پیسے لاوے، لا کر اپنا بھی پیٹ بھرے اور اپنے 5 معذور محتاج بھائیوں کا بھی پیٹ بھرے، ان کا گزران چلاوے۔ اور ان کے پاس کمائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک کشتی ان کے پاس تھی۔ اس کشتی کو وہ دریا میں کرائے کے اوپر چلاتے تھے۔ 5 بھائی بیچارے مزدوری کرنے جاوے کشتی لے کر کے، پیسنجروں کو بٹھاوے، اور شام کو جو پیسے آوے اس میں سے اپنا بھی پیٹ بھرے اور اپنے 5 معذور لولے لنگڑے اپاہج بھائیوں کا بھی پیٹ بھرے۔ اس طرح ان کی بیچاروں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ کشتی جہاں جا رہی تھی آگے، تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام ہے، یہاں بخاری شریف کی روایت میں، بدد ابن بدد، عجیب و غریب قسم کا نام ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے نام بھی لوگ رکھتے تھے، ہدد بادشاہ کا نام اور بدد اس کے باپ کا نام۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب نام دو اور ایک دم نیا نام دو، تو سن لو یہ نام ہے رکھنے کے قابل۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے، رکھنا ہو تو رکھ لو۔ ہدد نام بادشاہ کا نے، بدد اس کے باپ کا نام۔ تو اس ظالم بادشاہ کا حال یہ تھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر وہ رہتا تھا، اور جتنی بھی کشتی جاوے اس میں جتنی اچھی اچھی کشتی ہوئے وہ زبردستی مالکوں کے پاس لے لے، مالکوں کو اتار دے اور خود جو ہے وہ کشتی کے اوپر قبضہ کر لے۔ ایسا وہ ظالم ہدد ابن بدد نام کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بیچارے غریبوں کی کشتی، ان کی انکم کا یہی ایک سورس ہے، وہ بھی اگر یہ ظالم بادشاہ لے لے گا تو یہ بیچارے 10 کے 10 بھوکے مریں گے۔ اسی لیے آپ نے بہت حکمت سے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کہ اس میں کلاڑا مار کے پاٹیا توڑ ڈالا، تاکہ جب وہ کشتی بادشاہ کے سامنے سے گزرے تو وہ دیکھے کہ یہ تو بھنگار کشتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ایسی کو کیا لے، جانے دو اس کو آگے۔ اس نیت سے حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑا مار کے پٹیا توڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کو ظاہر میں یہ لگے کہ مفت میں جو بٹھاوے ان کی کشتی کو کیوں توڑا ہوگا، لیکن خدا کی حکمت دیکھو کہ اگر وہ کشتی سلامت ہوتی، اچھی ہوتی، تو ظالم بادشاہ لے لیتا ان کے پاس۔ پٹیا توڑوا کر کے ان کی کشتی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمانی۔ اس سے 1-2 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اس دنیا کے اندر ہم کو جو کام بھی نظر آتے ہیں، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی
اللہ کے نظام میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ظالم لوگ اتنے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے پھیل پھول رہے ہیں، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان حق پر ہونے کے باوجود مظلوم سے مظلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ میرے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کسی نے سوال کیا، جب 1992 میں ہمارے یہاں سورت میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد بڑے خطرناک حالات ہوئے تھے، تو کسی نے حضرت کو سنایا کہ حضرت وہاں ہم دیوبند پڑھتے تھے اس وقت، حضرت بڑے حالات ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہیدوں کے لیے ایک درجہ بنایا ہے اور ان کا ایک کوٹا رکھا ہے کہ ہر سال اتنی انسانوں کو اللہ شہادت کا وہ مرتبہ دیں گے۔ خدا کا ایک نظام ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ایک کوٹا رکھتے ہیں کہ اتنے انسانوں کو شہادت کا درجہ جنت میں دینا ہے۔ اب کا پہلے زمانے میں لوگ اللہ کے راستے کے اندر جان دے کر کے شہادت کا مرتبہ پا لیتے تھے، تم نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ ظالموں کے ذریعے سے اس طرح تم لوگوں کو جو ہے شہادت کا وہ مقام عطا فرماتے۔ خدا کو تو اپنا کوٹا پورا کرنا ہے کہ مجھے اس سال اتنے انسانوں کو جنت میں شہیدوں والا درجہ دینا ہے، کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوٹا پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا حکمت چھپی ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگ کیسے دن دناتے ہوئے اور دادا گیری کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور اللہ کے حق پر چلنے والے بندے کیسے اس وقت پورے عالم میں حیران پریشان چل رہے ہیں۔ اس میں بھی مالک الملک کی کوئی بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت آئندہ زمانے میں ہو سکتا ہے دنیا میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں تو یقیناً ظاہر ہو کر کے ہی رہے گی۔ تب جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی کیا حکمت تھی۔ دوسری ایک بات اہم سمجھو، یہاں بڑی اہم سمجھنے کی آج کل حالات میں، کہ یہ 10 بھائی تھے، 5 معذور اور 5 کمانے والے، وہ بھی تھے تو مسکین لیکن وہ کمانے والے تھے۔ اب یہ 5 کمانے والے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ محنت مزدوری کر کے جو لاتے خود بھی کھاتے اور وہ 5 معذور بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ ہے بہت سمجھنے کی چیز۔ سمجھنا اس میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر ہم چند بھائی بھتیجے سب مل جل کر کے ایک کاروبار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں تو ایک آدھ بھائی جو بڑا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سارے سودے تو میں کرتا ہوں، کانٹریکٹ تو میں کرتا ہوں، سارا مال اور ویپاریوں سے بات کرنا وہ تو میں کرتا ہوں، یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے بزنس، نفع، بینیفٹ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ سب بھائی لوگ تو میرے ہاتھ کے نیچے میں جیسے کہتا ہوں ایسا کرتے ہیں۔ کبھی آئے تو کیا، نہ آئے تو کیا، دکان پہ آئے، فیکٹری پر آئے، نہیں آئے، اصل تو میں ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو اصل سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، اور یہ تو ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی، اور یہ لوگ تو جو ہے کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر آگے چل کر کے وہ دھیمے دھیمے ساری پراپرٹی اور اس کے اوپر اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں تمہارے بھائیوں میں سے کس غریب بھائی کی برکت سے اللہ تم کو روزی میں برکت دیتے ہو، تم نہیں کہہ سکتے۔ تم اپنی صلاحیت پر گھمنڈ مت کرنا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے۔ تو گھر میں پتہ نہیں کون بھائی کمزور ہے اور کون سا بھائی ڈھیلا ڈھالا ہے،
کہ جس کی وجہ سے اللہ پورے بزنس میں برکت عطا فرماتے ہیں. ایک کا بھاگ ہے اور دوسرے کا بھاگیہ ہے. سمجھتے ہو نا گجراتی میں؟ یعنی ایک نصیب پر چلتا ہے اور دوسرا محنت پر چلتا ہے. لہذا کبھی یہ مت سمجھنا کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. تمام بھائیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا. بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھا ہم نے کہ وہ ایک بھائی جو یوں کہتا تھا نا سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ جب الگ لے کر کے بیٹھ گیا تو پھر ایسے نقصان اور گھاٹے میں پڑ گیا کہ وہ بیچارے کو دال روٹی کی محتاجی ہو گئی. اسی لیے کبھی اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھنا. یہ دیکھو 10 بھائی جو کمانے جا رہے ہیں، یہ محنت کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اپنے کمزور معذور محتاج بھائیوں کو بھی لا کر کے کھلا رہے ہیں. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا، کمزوروں کی وجہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات کا وہ جو ایک لڑکا تھا، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا. کئی معصوم چھوٹا سا بچہ، اس کو قتل کر دینے کا کیا مطلب اتنے چھوٹے سے بچے کو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ موسیٰ، وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فیصلہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے کافر بننے والا ہے، اور اس کے ماں باپ کا یہی ایک بچہ تھا اور کوئی اولاد نہیں، یہی ایک کا ایک ان کا بیٹا. اور ماں باپ اس بچے سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے، حب الشیء، جب کسی چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس وقت پر اندھا اور بہرا بن جاتا ہے اس چیز کے بارے میں، کہ پھر جس سے محبت ہو اس کی برائی بھی برائی آدمی کو نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی برائی بھی انسان کو اچھی نظر آتی ہے. تو کہا ماں باپ کو اس بچے سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ بچہ محلے میں جاوے، لوگوں کا مال لوٹ لے لے، لوگوں کا مال کھا جاوے، لوگوں کا نقصان کرے، کسی کو مار دے. اب محلے والے آ کے فریاد کریں کہ بھئی یہ تمہارے بچے کو ذرا سنبھالو، یہ تمہارا بچہ کیا حرکت کر رہا ہے، تمہارا بچہ لوٹ لیتا ہے، مار دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ذرا تمہارے بچے کو سنبھالو. لوگ ماں باپ کو فریاد کرنے آوے تو ماں باپ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ اپنے بچے کی طرفداری کرے، اپنے بچے کی فیور کرے، اور محلے میں سے کتنی بھی بڑی فریاد آوے کبھی بھی کسی کی فریاد کو سنتے نہیں تھے. وہ کیا کہے؟ تم غلط ہو، ہمارا بچہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، ہمارا بچہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگوں کو جھٹلا دیتے تھے. تو کا خطرہ یہ تھا کہ دھیرے دھیرے یہ لڑکا بڑا ہو جاوے، کافر بنے، تو ماں باپ جو ایمان والے تھے وہ بھی بچے کی محبت میں کافر بن جائے اور ایمان سے محروم ہو جائے. اسی لیے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کروا دیا تاکہ وہ بچہ بڑا ہوئے ہی نہیں اور اس بچے کی محبت کے اندر ماں باپ کا ایمان برباد نہ ہو جاوے. اسی لیے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں قتل کر دیا گیا، بھلے کافر کے گھر کا بچہ ہو لیکن وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کافر کے گھر کا بچہ بھی بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کے بارے میں محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جنت میں آئے گا. تو یہ تو بچے کا بھی کام ہو گیا اور ماں باپ کا بھی کام ہو گیا کہ وہ بچہ بڑا ہوتا، بالغ ہوتا، کافر ہوتا تو جہنمی بنتا، ماں باپ کو جہنمی بناتا. لیکن بچپن میں قتل کر دیا گیا تو وہ بچہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اس کے ماں باپ کے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. یہ جیسور نام کا جو ہے یہ بچہ تھا. لیکن خدا کی شان، اللہ جو لیتے ہیں نا تو اس سے زیادہ دیتے ہیں. خدا
جتنا لیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ 1 روپیہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کم سے کم 10 گنا زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں، کم سے کم 10 گنا۔ باقی 700، 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ دے یہ خدا کی شان ہے۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ 1 کا 10 گنا تو دیتے ہی دیتے، یہ کتنی بڑی مہربانی۔ اب اس ماں باپ کا جو معصوم بچہ قتل کروا دیا گیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے گھر میں ایک بیٹی عطا فرمائی بچے کے بعد۔ اس بیٹی کا نام رکھا گیا حسنہ بی بی۔ بہت پاک دامن، بڑی نیک لڑکی تھی، اور اس نیک لڑکی کی شادی ایک نیک لڑکے سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے پیٹ سے ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ بعض روایت میں 2 نبی ہے، بعض روایت میں 70 نبی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ خدا نے بچپن میں ایک بچہ لے لیا، اور اس کے بدلے کے اندر جو بیٹی دی اور بیٹی کے پیٹ سے جو نواسا دیا، وہ نواسا اللہ کا نبی بنا، اور جو ہے اللہ نے ان کو نبوت دی، اور وہ بچہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحم کرم کی بات ہو گئی کہ ایک بچے کو قتل کروایا بچپن میں، وہ بھی جنتی، ماں باپ کا ایمان بھی بچ گیا، اور آگے چل کر کے جو ہے وہ اس کی جگہ بیٹی دی، بیٹی میں سے جو ہے نبی پیدا ہوئے، اور کتنی خدا کی شان ہو گئی کہ اب تمہارے ذہن کے اندر جو ہے وہ دیوار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شہر میں گئے، دونوں بھوکے تھے، بھائی کھلاؤ، لیکن وہ شہر والے ایسے مکھی چوس تھے کہ ان لوگوں نے دعوت کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے ٹیڑھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے مفت میں وہ دیوار ٹھیک کر دی، سیدھی کر دی، محنت مزدوری کر کے، اتنی بڑی دیوار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، حضرت خضر نے سمجھایا کہ موسیٰ، بات دراصل یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم لڑکے تھے، اور وہ یتیم بچوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ زمانے میں بینک نہیں تھی، تو سونا چاندی خزانہ ان کے ابا نے ایک برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کیا، اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی۔ اب اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا، اور چور لٹیرے گنڈے بد نیت والے لوگ اس خزانے کو لوٹ کر کے لے کر کے بھاگ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ خزانہ سلامت رہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود دیوار کھودیں گے، اور کھود کر کے اندر سے اپنا سونا نکال کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے ان یتیم بچوں کے خاطر میں نے وہ دیوار مفت میں ٹھیک کر دی، اور 1 پیسہ بھی نہیں لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا تھا۔ اسی لیے دیوار کا کام کرنے میں مزوری لینا، پیسے لینا میرے لیے بالکل جائز نہیں تھا۔ اس جگہ حضرات محدثین نے عبادات مقصودہ کے اوپر اجرت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ عبادت مقصودہ، نماز اور قرآن کی تعلیم، اس کے اوپر جو ہے پگار لینا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کا مسئلہ تھا۔ آج کل کے مفتیان کرام کو یہ فتویٰ دینا پڑتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر جو وقت لگتا ہے اس وقت کے اوپر وہ لوگ پگار لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر اب بھی اس کو ناجائز کہا تو کوئی امام نماز پڑھانے والا ملے گا نہیں، کوئی بچے کو قرآن پڑھانے والا ملے گا نہیں، اس لیے ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے ان کے وقت اور ٹائم کی دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ امامت کا پگار دیتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے کی پگار دیتے ہیں، تو یہ پگار نماز اور قرآن کی نہیں دیتے، چونکہ اس کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی 1 آیت کوئی پڑھا دے تو 7 زمین اور 7 آسمان اس کے بدلے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ تو انہوں نے جو ٹائم دیا 20 منٹ 25 منٹ
ایک نماز کے لیے آنے کا، تو 5 نماز کا 100 منٹ کا ٹائم ہوا، تو مہینے کے حساب سے ان کے ٹائم کے بدلے کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو پگار دے دی جائے. یہ اجارہ مخصوص کو اجرت عبادت مقصودہ پر اجرت کہا جاتا ہے. اب وہ دیوار کے نیچے کیا خزانہ تھا؟ تو کہا سونا چاندی تھا. اور ایک روایت میں تو عجیب بات آئی ہے کہ ایک سونے کی پلیٹ تھی، بہت بڑی پلیٹ سونے کی، اور اس پلیٹ کے اوپر عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آگے باتوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. کیا لکھا تھا؟ دیکھیے ذرا، سنیے اپنے حالات کے اوپر. پہلی بات بسم اللہ، دوسری بات لکھی تھی اس انسان کے اوپر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہو کر کے پھرتا ہے. تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہو کے پھرتا ہے. جب ہمارا ایمان تقدیر پر ہے کہ بھلا یا برا جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے، تو پھر ہمارے پیسے پھنس گئے اور کاروبار نہیں چلتا، اس میں غمگین کائی کو ہونے گا؟ ایک تو پیسے گئے وہ، نے دوسرا غم کھا کر طبیعت بگاڑنے کی. یہ ڈبل نقصان لینے کا کس نے ہم کو سکھایا؟ وہ گئے، جب مقدر میں ہوں گے تو آئیں گے. ابھی خوش رہو، تقدیر کے اوپر ایمان رکھو. تو دوسری بات اس میں یہ لکھی تھی، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہو کے پھرتا ہے. تیسری بات، اس انسان پر تعجب ہے جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ رزق اللہ کے ذمے میں ہے پھر بھی ضرورت سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے. رزق اللہ کے ذمے ہم جانتے ہیں، پھر بھی انسان ضرورت سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے. دوڑ دھوپ، رات دن، کھانا پینا سونا سب ادھر ادھر. بھائی کائی کو؟ جب مقدر میں ہے اتنا رزق ملنے والا ہے، پھر یہ کائی کی تیری یہ ساری دوڑ دھوپ اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگا ہے؟ ایک آسان مثال ہے، ایک ٹنکی میں 100 لیٹر اگر پانی ہو تو ایک نل سے نکالو کہ 10 نل سے نکالو 100 ہی لیٹر پانی آئے گا. ہے کہ نہیں؟ اتنی سیدھی مثال سمجھ لو. ایک ٹنکی میں 100 لیٹر پانی ہے تو ایک نل لگاؤ گے 10 نل، کتنا پانی آئے گا؟ 100 لیٹر. اللہ نے جو تمہارے مقدر میں روزی لکھی ہے، ایک ذریعہ اپناؤ کہ 10 ذریعے اپناؤ، روزی تو اتنی آئے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. لہذا ضرورت سے زیادہ تکلیف اور دوڑ دھوپ اور ٹینشن میں پڑو مت. چوتھی بات یہ لکھی ہوئی تھی، اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی دنیا میں خوش و خرم رہتا ہے. جس کو موت پر ایمان ہو وہ کبھی دنیا میں ہنس پھنس کر تھوڑا رہ سکتا ہے، وہ تو ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے. پانچویں بات، تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے حساب پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی دنیا میں غفلت کے ساتھ کیسے رہتا ہے. آج ہمارے اندر جو غفلت ہے بس اللہ ہی اپنے فضل سے دور فرمائے. چھٹی بات، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو اور دنیا میں جو رات دن انقلابات ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اس کو جانتا ہے پھر بھی اس دنیا پر اطمینان سے دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا کروڑ پتی کل راستے پہ کھڑا ہوا ہے، آج کا بنگلے میں رہنے والا کل راستے پر بیٹھا ہوا ہے. یہ انقلاب، حالات کا بدلنا رات دن ہمارے سامنے، پھر بھی ہم اپنی دنیا پر اطمینان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آخری بات لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس تختی میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی. حالانکہ یہ واقعہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے، لیکن پھر بھی اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. گویا کہ پچھلے نبیوں کے زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں لوگوں کو بتلائی تھی. یہ تینوں باتوں کے راز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے بتلا دیے. بات پوری ہو گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر اب میں جاتا ہوں، تم تمہارے راستے میں میرے راستے. تو جب حضرت خضر جانے لگے
تو وہ پانی کی طرف جانے لگے، سمندر کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کی طرف جانے لگے۔ اب استاد اور شاگرد دونوں الگ ہو رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے آخر میں کہا، استاد صاحب کچھ آخری نصیحت کر دو جو میں لے کر کے جاؤں آپ کے پاس سے۔ ہمارے یہاں جب بچے 7، 8، 9 سال پڑھتے ہیں، پھر عالم بن کے جاتے ہیں، تو ان کو الوداعی نصیحت کر کے مدرسے سے روانہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی، خضر کچھ نصیحت کرو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو الوداعی نصیحت کی، اس میں پہلی بات یہ کہی، موسیٰ ہمیشہ تبسم کے انداز میں آہستہ آہستہ ہنسنا، کبھی زور زور سے مت ہنسنا۔ یہ حضرت موسیٰ کو نصیحت کی حضرت خضر نے۔ اور سنو ترمذی کی حدیث میں کہ جو آدمی زور زور سے زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، دل کو موت آ جاتی ہے۔ آج کل جو ہمارے دل مرے مرجے رہتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زور زور سے ہنسنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ کامیڈی کی مجلسوں میں جاتے ہیں، کامیڈین ناٹکوں میں جاتے ہیں، کامیڈی کی سیڑھیاں سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، لیکن کیسے؟ مسکراہٹ جس کو کہتے ہیں، آپ کے ہونٹ مبارک پر وہ ہنسنے کی خوشی لوگوں کو نظر آتی تھی، جیسے ہمارے دانت کھل جاتے ہیں اور ایک آواز نکلتی ہے۔ اس انداز میں ہنسنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہا مار کے ہنسنا، آواز سے ہنسنا۔ اور آپ کو مسئلہ تو معلوم ہوگا ہی ہوگا، کوئی آدمی نماز کے اندر زور سے کہا مار کے ہنسے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں جانتے ہو تو جان لو یہ مسئلہ۔ نماز میں اگر کوئی آدمی آواز سے کہا مار کے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو کرنے جانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بلا ضرورت کسی چیز کو کسی سے مت مانگنا۔ کوئی مجبوری آ گئی تو ایسے موقع کے اوپر کوئی ضرورت کی چیز، آج کل تو لوگوں نے مانگنے کا بھی ایک سلسلہ بنا رکھا ہے کہ بھائی بلا وجہ 5 لاکھ قرضہ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے، 50 لاکھ تو دے دے، یہ کر وہ کر۔ یہ مانگنا بلا ضرورت اچھا نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی حضرت خضر نے، دوسرے کی غلطی کے اوپر کبھی طعنہ مت مارنا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی ٹون مت مارنا، اور خود کی غلطی کے اوپر روتے رہنا۔ یہ نصیحت کی، اور حضرت خضر علیہ السلام پانی کی طرف روانہ ہو گئے، سمندروں پر چلتے ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے ہوئے اپنے وطن آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہاں ایک اہم ترین بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا انتقال کر گئے، ہے تو کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ پہلی بات، حضرت خضر کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ جتنی بھی باتیں میں نقل کروں گا، میں حوالہ پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو ڈھونڈنا ہو تو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد سارے اکابر کی حدیث کی سند ان سے ملتی ہے، بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی صاحب کے والد، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کے بھی بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند کے شروع کے زمانے کے میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا مزار راندیر میں ہے، یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور یہی انتقال ہوا تھا، اور یہی گورے غریبہ میں ان کی خبر ہے۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا حیات خضر۔ اس میں انہوں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں، وہیں سے میں یہ باتیں نقل کرتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام 7ویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا خاندانی تعلق ملتا ہے 7ویں نسل میں۔ اور ایک روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سگے پوتے ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے قابل، اور اسی قابل کے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اور ایک روایت بھی ایک عجیب نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بچوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو، اللہ کے یہاں سے جو میرے اوپر وحی آتی ہے، اس وحی کے علم کی روشنی میں تم کو بتلاتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو ان کے زمانے میں پانی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو بتلایا تھا، اور ساتھ میں یوں کہا کہ جب وہ طوفان آوے پانی کا تو وہاں تک میری لاش کو تم صندوق میں رکھ کر حفاظت سے رکھنا، پھر وہ طوفان چلا جاوے اس کے بعد میری لاش کو تم لوگ دفن کرنا۔ اور پھر ساتھ میں آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ جو میری لاش کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو پوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو انہوں نے یہ دعا سنی تو انتظار میں رہے کہ کب دادا جان کا انتقال ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے بہت محبت سے دادا کی لاش کو صندوق میں رکھ کر کے سنبھالا، اور سنبھال کر کے اس کو اپنے پاس رکھا، اور رکھ کر کے سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر اس پیٹی کو لے کر کشتی میں بیٹھے، اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اپنے دادا آدم علیہ السلام کی لاش کو زمین میں دفن کیا۔ تو اس کی برکت سے آدم علیہ السلام کی دعا ان کو لگ گئی، اور قیامت تک کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ روایت نقل کی کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی عطا فرمائی دادا کی خدمت اور دعا کی برکت سے۔ یہ آج کل کے پوتوں اور نواسوں کو سوچنے کی چیز ہے کہ بھائی دادا نانا کی خدمت کر کے دعائیں لے لو، حضرت خضر کو تو قیامت تک کی زندگی اللہ نے اسی کی برکت سے عطا فرما دی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے کبھی کبھی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے ایک اور عجیب روایت بھی نقل کی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے تھے۔ یہ روایت بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کسی کے بات کرنے کی آواز سنائی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ، حضرت انس حضور کے خاص خادم ہیں، کہ جاؤ اور اس بات کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ یہ حضور نے کہلوایا حضرت انس کے ذریعے سے۔ مسجد کے باہر کوئی بات کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس کو کہ انس باہر جاؤ اور باہر جو بات کر رہے ان کو کہو کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور جو بات کر رہے تھے ان کو کہا کہ اندر سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ آپ ان کے لیے دعا کرو۔ تو وہ جو آدمی باہر تھے انہوں نے یوں کہا کہ تمہارے جو نبی ہیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے، ایسی فضیلت جیسے رمضان کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت ہے، ایسی فضیلت اللہ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ بس یہ کہہ کر کہ وہ بات کرنے والے آدمی چلے گئے
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ حضرت خضیر تھے جو آئے تھے حضور کی مسجد کے باہر، اور حضور نے ان سے دعا کی درخواست کروائی۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی مستدرک حاکم میں ہے۔ عجیب حدیث ہے یہ بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی اور صحابہ بے چین تھے، رونے اور غم کے ماحول میں تھے، اتنے میں ایک آدمی آئے، بڑی بڑی زلفوں والے، کندھے تک ان کے بال تھے اور داڑھی پوری سفید تھی ان کی، اور اندر آئے اور صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والے حجرے میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک تھا۔ وہاں آئے اور مکان کے دروازے کی جو دو چوکھٹ ہوتی ہے دو طرف، اس کو پکڑ کر کے وہ آدمی بہت رونے لگے، بہت روئے۔ ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت نورانی تھا، بہت پیارا تھا، بہت روئے، بہت روئے، اور روتے روتے پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے ایک عجیب بات کہی اس آدمی نے کہ اللہ کے دربار میں ہر مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ تعزیت کے کلمات جو ہم کسی کے یہاں انتقال پر جاتے ہیں تو بولتے ہیں، تو اس آنے والے آدمی نے تعزیت کی بات کی صحابہ سے کہ ہر مصیبت پر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو، اور ہر چیز جو دنیا سے فوت ہو کے ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے قائم مقام ہے، باقی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، کیونکہ وہ شخص محروم ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کو اس آدمی نے تسلی دی کہ تم بھی صبر کرو اور صبر کا ثواب کماؤ۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہنے لگے کہ یہ حضرت خضیر ہے جو صحابہ کو حضور کے انتقال کے اوپر تسلی دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کر کے صحابہ کرام کو تسلی دی حضور کے انتقال کے اوپر۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ یعنی پیدا تو ہو گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن چھپے چھپے دنیا میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو کام سونپتے تھے وہ کام کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت کا انہوں نے کام کیا، اور ایک مدت تک دین کی دعوت کا کام کرنے کے بعد پھر جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا پھر لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے، اور اس وقت ابھی دنیا کے اندر ہے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہے، اور زندہ انسانوں کی طرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جو ہے ہر سال وہ حج کے اندر آتے ہیں حضرت خضیر، اور زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور صرف حج میں ایک مرتبہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، وہ ان کے لیے پورا سال کافی ہو جاتا ہے، پھر پورا سال ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور حج میں آتے ہیں، اور وہیں پر ان کی حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے حج میں۔ پھر جب دونوں الگ ہوتے ہیں ایک سال کے لیے تو بسم اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کی ایک نشانی کتاب میں یہ لکھی ہے کہ یہ شہادت کی انگلی ہوئی اور یہ اس کی بازو والی انگلی۔ عام طور پر انسان کی دونوں انگلی برابر الگ الگ ہے کہ شہادت کی انگلی چھوٹی اور بازو والی بڑی، لیکن حضرت خضیر کی نشانی یہ ہے کہ ان کی دونوں انگلی کی سائز برابر ہے، اور بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ان کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ اس میں ایک مرتبہ میں نے کہیں یہ روایت دیکھی نہیں، لیکن بعض لوگ جب مسافہ کرنے آتے تو پہلے انگوٹھا پکڑتے ہیں، تو میں نے ایک مرتبہ کسی کو پوچھا کہ مسافے میں پہلے انگوٹھا کیوں پکڑتے ہیں؟ تو کہا وہ چیک کرتے کہ اندر ہڈی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسا؟ تو کہا وہ اس لیے کہ کسی نے ایسی روایت چلائی ہے کہ حضرت خضیر کے انگوٹھے کے اندر ہڈی نہیں ہے، اس لیے وہ چیک کرتے ہیں کہ جس سے ملنے آئے وہ حضرت خضیر تو نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے ایسا کرتے ہیں۔ واللہ عالم یہ روایت کہاں تک ہے، صحیح ہے۔ بہرحال اس وقت ابھی وہ زندہ ہے، پوری دنیا کے اندر وہ رہتے ہیں، اور
جہاں موقع ہو وہاں جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے واسطے، اور جا کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کی جو ہے بھلائی کرنے کا وہ کام کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجیب بات نقل کی ہے۔ بہت بڑے صاحب کشف یہ بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرہند کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، اور سلسلے نقشبندیہ مجددیہ ان کے ذریعے دنیا میں بہت عام ہوا، بہت بڑا کشف ان کا ہوتا تھا۔ تو قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں ان کی عجیب بات نقل کی ہے کہ مجدد صاحب کو کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر زندہ ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو کہا میں نے کشف کی دنیا میں خود حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا، یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ حضرت آپ زندہ ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ میرا اور حضرت الیاس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں زندہ انسان کی شکل میں دنیا میں آتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں، کوئی کمزور کوئی بیمار ان کی مدد کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت خضر ایسے موقع پر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے وہ پچھلی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اس کے بعد انہوں نے حضور کی نبوت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض نے ان کی لمبی عمر کے بارے میں ایسا بھی لکھا ہے کہ ذوالقرنین جو بادشاہ جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، ان کے ساتھ یہ دونوں حضرت خضر اور ذوالقرنین دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے۔ آب حیات یعنی جس کے پینے کے بعد آدمی کی کبھی موت نہ آئے، اس کا چشمہ دنیا میں کہیں اللہ نے رکھا ہوگا تو اس کی تلاش میں نکلے۔ تو نکل کر کے چلے 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 یہاں تک کہ اندھیریوں والے علاقے میں چلے گئے جہاں کوئی روشنی نہیں، اندھیرے اندھیرے، اور چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر حضرت خضر کو پیاس لگی، پانی پینے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ رک گئے پانی پینے کے واسطے۔ جب وہ رک گئے پانی پینے کے لیے تو انہوں نے ایک چشمہ جھرنا دیکھا، وہاں پانی پی لیا۔ کہتے ہیں کہ وہی آب حیات تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ بعد میں ذوالقرنین بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ نے تو پانی پی لیا، لیکن وہ پانی میں تو نہیں پی سکا، چلو اپنے پیچھے جاوے جہاں پانی پیا تھا اور جا کر کے میں بھی پی لوں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کو لے کر حضرت خضر پھر آئے، آ کر کے تلاش کیا، لیکن وہ چشمہ ان کو ملا نہیں۔ گویا اللہ کے یہاں مقدر میں یہ بات طے تھی کہ حضرت خضر ہی وہ پانی پی سکے اور ذوالقرنین بادشاہ پی نہ سکے۔ بہرحال جب قیامت آئے گی تو حضرت خضر کا بھی انتقال ہو جائے گا، وہاں تک کہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ جب ہمارا جامعہ ڈابھیل کا بالکل شروع کا دور تھا، اب تو 114 سال ہونے آئے، جب شروع کا دور تھا اور ہمارے یہاں ڈابھیل میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، تو اس زمانے میں ہمارا ہندوستان تھا، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہمارا بھارت، پورا اکھنڈ بھارت تھا، اتنا لمبا چوڑا۔ تو اس زمانے کے اندر ایران، افغانستان، ترکمانستان، دور دور کے ملکوں سے بھی ڈابھیل طلبہ پڑھنے آتے تھے، اتنے دور سے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ تو ایران سے کچھ لڑکے پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اس زمانے میں پیدل آنے کا ٹرین نہیں، ہوائی جہاز نہیں، گاڑیاں نہیں، وہ پیدل آ رہے تھے تو جنگل میں کہیں بھٹک گئے اور بھٹک کر کے ادھر ادھر راستہ بھول گئے۔ تو دو لڑکے تھے جو بھول گئے تھے راستہ، قافلے سے بچھڑ گئے تھے، تو ان دونوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کو صحیح راستے کے اوپر پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ سفر کر کے ڈابھیل پہنچے
تو اسی سال حضرت علامہ کشمیری کا تو انتقال ہو گیا. بعد میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے انہوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، اور بعد میں ان کو ان کے اساتذہ نے کہا کہ تم اتنے دور ایران سے پڑھنے کے لیے آئے، اب کہاں وطن جاؤ گے، یہیں انڈیا میں پڑھاؤ، یہیں دین کا کام کرو. تو اس میں سے ایک لڑکے کو کولہاپور ڈسٹرکٹ میں بھیجا، مہاراشٹر میں. تو انہوں نے جا کر کے وہاں کولہاپور ڈسٹرکٹ میں ادگاؤں کر کے ایک آبادی ہے، وہاں مدرسہ قائم کیا. ان کا نام تھا مولانا ابو الخیر عبدالصمد ایرانی رحمۃ اللہ علیہ. وہیں رس بس گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو جام نگر بھیجا تھا، وہاں انہوں نے جام نگر میں وہ ادارہ قائم کیا تھا. ان دونوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو آج بھی جو ہے اس طرح کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، پریشانی الجھن میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کے اندر ساتھ دینے کا وہ کام کرتے ہیں. اور جہاں کہیں وہ نماز پڑھتے تو آجو باجو کی پوری جگہ ہری ہری گرین گرین ہو جاتی. کا اس کی برکت سے ان کا نام خضر بن گیا. خضر عربی میں گرینری کو کہتے ہیں، ہریالی کو کہتے ہیں، اس سے ان کا یہ نام بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی ذریعہ اور سبب سے اس وقت امت محمدیہ کی دستگیری فرمائے اور امت کی مصیبت اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ کوئی خضر ظاہر کرے، عیسیٰ نازل فرما دے، مہدی کو ظاہر فرما دے، کوئی بھی شکل اللہ تعالیٰ فرما دے، اور اللہ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو محض اپنے کرم اور فضل سے دور فرمائے. درود شریف. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب کریم یہ حالات جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. انہیں اللہ آپ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ، کافروں فاسقوں کے حوالے نہ فرماؤ. اپنے کرم سے آپ ہی ہمیں معاف کر دیجیے. عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی کا معاملہ فرماؤ. رب کریم ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں.
اللہ تو امت پر رحم فرما، مولا مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، عصمت اور عفت کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی بیٹیوں کی ماؤں کی حفاظت فرما، جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین کے تقدس کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بھی قیامت تک ایمان والوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پر اب رحم فرما دیجیے، فضل کرم فرما دیجیے، دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما لیجیے، قیامت اور قیامت کے فتنوں سے حفاظت فرما لیجیے، فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرما لیجیے۔ مولا ہمارے بہت سے بھائی قسم قسم کی الجھنوں میں اپنے کرم سے دور فرما، جو مصیبتوں کو دور فرما، خاص طور پر اللہ امن و امان قائم فرما، عدل و انصاف قائم فرما، عافیت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، رجب شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مسلمان بنا دیجیے، ہر حرام سے حفاظت فرما لیجیے، اپنے ذاکرین شاکرین کامل متقین مخلصین بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ مولا سکرات موت سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قیامت کے ہولناکی سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ مولا دنیا میں گرمی 40 سے اوپر ڈگری جاتی، ہم پریشان ہو جاتے، رب کریم جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مالک، آپ ہے، آپ کا در ہے مولا، فتنہ اور فتنوں سے حفاظت فرما، ظالموں اور ان کے مظالم سے حفاظت فرما۔ مولا روافض، خوارج اور اے اللہ ہر طرح کے ظالموں سے حفاظت فرما، عافیت اور فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پورے عالم میں ہر جگہ جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی خیر ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے ہمارے آقا صلی اللہ